شیطان نے ایک ایسے دھوکے میں ڈالا کام کرنے والوں کو کہ وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں. ہاں، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، لہذا جو کچھ ہو جائے سبب میں ہی ہو جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت کا مفہوم ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے. لیکن بات یہ ہے کہ عمل کو مقدم کرو سبب پر. اس کی تو بھی طبیعت اس طرف عام طور سے ساتھیوں کی آمدہ نہیں ہے. حاجتوں کو اسباب سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ عمل کی طرف خیال بھی نہیں جاتا. ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. کتنی آسان بات ہے. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کو ساتھ لو. حضرت فرماتے تھے نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. نماز اور وزیر یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک کو ترجیح دینی پڑے گی. جس کا یقین نماز پر ہے وہ وزیر کی وزارت کے انکار کر دے گا، صاف بات ہے. حضرت کی مثال کے فرماتے تھے کہ 4 مہینے لگے، نمازی بنا، اللہ امتحان لیں گے کہ دیکھیں تو صحیح 4 مہینے لگا کے کتنا یقین بنا ہے. صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی گاہک نہ آیا، 1 پیسے کی بھی آمدنی نہ ہوئی. ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر گاہک آیا، اللہ لائے امتحان کے لیے. کیونکہ اللہ رب العزت جن کو بھی اسباب دیتے ہیں امتحان کے لیے دیتے ہیں، چاہے انبیاء کو دیں وہ اسباب، چاہے عام انسانوں کو دیں. اللہ تعالیٰ جو بھی اسباب دیتے ہیں انبیاء کو دیتے ہوں یا عام انسانوں کو دیتے ہوں، یہ سارے اسباب عمل کے امتحان کے لیے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ عمل کو کتنا یاد رکھتے ہیں، عمل کی طرف کتنا ہے، عمل کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور ہمارے احکام کو کتنا یاد رکھتے ہیں اسباب میں. سلیمان علیہ السلام کو ایسے گھوڑے دیے جو اس سے پہلے نہ تھے، اس کے بعد بھی کبھی نہ ہوئے. انتہائی خوبصورت، ہوا میں اڑنے والے، سمندروں میں تیرنے والے اور زمین پر دوڑنے والے، انتہائی مضبوط، سواری کو بٹھا کر اڑنے والے فضا میں. سلیمان علیہ السلام دیکھنے میں مشغول ہوئے اور ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. اس سے بڑی غم کی بات کوئی نہیں تھی. ساری بادشاہت ایک طرف، عصر کی نماز ایک طرف، اس کو دیکھنے مشغول ہو گئے. اللہ کی قدرت کے مناظر اللہ کو بھلانے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں. اگر بنے ہوئے سے بنی ہوئی چیز کا تاثر پیدا ہوگا تو عمل ضائع ہوگا. اگر بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کا تاثر پیدا ہوگا تو حکم پورا ہوگا. وہاں بنی ہوئی چیز سے کا تاثر پیدا ہو گیا، اثر بھول گئے، سورج ڈوب گیا، تلوار منگائی، سارے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا، سب کو کاٹ ڈالا. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اے اللہ مجھے آج کی عصر چاہیے، آج کی عصر، مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے، آج کی عصر. چنانچہ دن کو پیچھے لے جایا گیا، سورج کو نکالا گیا. نکلے سورج واپس. میرا ایک بندہ ہے جو سبب میں اور ایک شکل میں مشغول ہو کر نماز بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیش کی، دیکھنا چاہتے تھے کہ نماز کتنی یاد رہتی ہے. اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے قضا ہوگی تو کیا بات ہو گئی، بعد میں پڑھ لیں گے. ایسے لوگوں کے لیے کائنات کا مسخر ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ان کے ہاتھوں کے اسباب بھی ان کے لیے مسخر نہیں ہوتے بلکہ خلاف ہو جاتے ہیں. ایک قسم وہ ہے
یہ نماز کے ضائع ہونے کا سچا غم ہوا، اور ایسا غم کہ ان گھوڑوں کو رکھنے کے بجائے ان کی نسل کو ختم کر دیا، کیونکہ جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو اپنی ذات سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ سوچے تو صحیح، نفل نماز فرض نہیں، نفل ظاہر بات ہے صحابی باغ میں فرض نہیں پڑھیں گے، فرائض تو مسجد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے میں مزاج بنایا مسلمان کا کہ میں نماز یہاں پڑھ لوں، میں نماز وہاں پڑھ لوں، وہاں کہاں جاؤں گا، اتنی دور یہاں پڑھ لوں، آؤ جماعت کر لیں۔ فرمایا گھروں کو آگ لگا دوں ان کے گھروں کو جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں فرض نماز، فرمایا میں ایندھن اکٹھا کروں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو صحابی نماز پڑھ رہے ہیں باغ میں نفل، اس باغ کے گھنے ہونے کو کی وجہ سے چڑیا کو راستہ نہ ملا نکلنے کا، اس کو دیکھنے میں رکعت بھول گئے کہ نہیں اب یہ باغ رکھنے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے اللہ کی یاد سے نماز سے غافل کیا ہے۔ نماز نہیں بھول گئے کہ نماز پڑھنے بھول جاتے، رکعت بھول گئے کہ کون سی رکعت ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ امام کو مقتدی کو نماز میں سہو ہو جاتا ہے، یہ کون سی رکعت چل رہی ہے یاد نہیں رہا۔ انہیں صرف نفل نماز میں سہو ہوا اس لیے کہ چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہ ملا، اس کو دیکھنے میں مشغول ہوئے، باغ اتنا گھنا تھا کہ چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ اس پورے باغ کو صدقہ کیا کہ نہیں اگر یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے تو یہ رکھنے قابل چیز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا حق کو لائے مغرب کی نماز کے وقت، اور ایسا آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ آمدنی نہیں ہونی تھی جو اس اکیلے سے ہونی تھی، سب سے زیادہ مال لے جانے والا۔ اب خیال آیا کیا کروں، گاہک بھی اللہ لائے ہیں، اگر نماز پڑھنے جاؤں گا تو یہ گاہک چلا جائے گا۔ اللہ ہی رزاق ہیں، اللہ ہی رزق دے رہے ہیں، اللہ ہی گاہک کو لائے ہیں، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، حلال کمانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ یوں سوچ کر نماز ضائع کر دی۔ اس نے سارا سامان کھلوا لیا دکان کا، یہ بھی کھولتے رہے نکالتے رہے، اور آپ دیکھیں گے ایسا گاہک کوئی آ جاوے تو چائے بھی منگاؤ، ٹھنڈا بھی منگاؤ، خان صاحب کے لیے بٹھاؤ بھائی۔ اس نے سارا سامان دیکھا، اللہ نے نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا، گاہک کے دل کو اس کے مال سے یہ پھیر دیا۔ اب اس میں نہیں آ رہا، لینا آیا ہے، لینا چاہتا ہے، اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ نہیں لینا۔ جو اکرام کر رہے تھے گالیاں دیتے، گالیاں گاہکوں کو کہ لینا دینا کچھ نہیں ہے، اتنا وقت ضائع کرا دیا۔ جی ہاں، نماز تو گئی تھی، گاہک بھی گیا، تو نے عمل ضائع کیا ہے گاہک کے لیے، ہم دکھاویں گے تجھے۔ تو نے عمل ضائع کیا ہے گاہک کے لیے، ہم دکھائیں گے تجھے۔ گاہک تیرے قبضے میں نہیں ہے، گاہک کا دل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہے پھیر دیں۔ سارا مال کھلوا کر ایک بالش کپڑا نہ خریدا، وہ چلا گیا، نماز بھی گئی، گاہک بھی گیا۔ یوں کہتا اگر داعی ہوتا دیکھو بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے آپ بھی چلے، میں بھی چل رہا ہوں، اور نماز کے بعد آ جانا، مال لے لینا۔ یہ ہے یقین والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی امتحان لیں گے۔ اس کے سامنے دکان لائے ہیں، دکان چھوٹی شکل ہے، حضرت وزیر بڑی شکل ہے، یہ چلا نماز کے لیے مسجد کے قریب، ادھر سے کوئی آیا دوڑا ہوا، وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہ اللہ کو پر ایمان لایا ہے، اگر یہ اللہ پر ایمان لایا ہے تو یہ کہے گا وزیر سے کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جاؤ اگر اللہ مطلوب ہے، اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرو، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم بعد میں ملیں گے۔ اگر ایمان ہے واقعی، اگر اللہ پر ایمان لایا ہے تو یہ جواب دے گا،
اگر اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ کہے گا نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے وزیر سے پوچھ لوں. حضرت فرماتے تھے اگر وزیر کی طرف پہلے گیا ہے اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا. سوال اس کا نہیں ہے کہ جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے، سوال اس کا نہیں ہے کہ جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے، سنت ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، فرض نہیں ہے جماعت سے پڑھنا، سنت ہے. سوال سنت کا فرض کا نہیں ہے، سوال مسجد میں پڑھنے کا گھر میں پڑھنے کا نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ جب ایک وقت میں اللہ نے بلایا، وزیر نے بلایا، تو تم نے کس کی دعوت پر قدم اٹھایا، کس کی دعوت پر قدم اٹھایا. سوال اس کا ہے، سوال اس کا نہیں ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی یا گھر میں پڑھی، قضا پڑھی ادا پڑھی، یہ بات کی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے اللہ نے تمہیں مسجد میں بلایا تھا، تم مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ یہ لیں گے اللہ امتحان. ادھر مسجد میں بلا رہا ہے اللہ، ادھر وزیر بلا رہا ہے اپنے کام کے لیے. اگر اللہ پر ایمان ہے تو وزیر کا انکار کرے گا، اور اگر وزیر پر ایمان ہے تو اللہ کا انکار کرے گا. سیدھی بات ہے. یہ ہم میں سے ہر آدمی خود اپنے ہاتھ پر غور کرے، خود اپنے ہاتھ پر غور کرے. اذان کی آواز سن رہا ہے، اگر سونے والے آدمی سے یہ کہا جاوے تیرے گھر کے دروازے پر وزیر اعظم آ گئے ہیں، تو یہ کیسے کود کر اٹھے گا، کیا سوچے گا؟ اور مؤذن کی اذان اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اعلان نہیں ہے نماز کا، دعوت ہے. اللہ بلا رہے ہیں، فوراً بلا رہے ہیں مسجد میں. ابھی تک ہمارے بیان کا یا ہمارے عوام کی سوچ کا یہ رخ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ایک طریقہ کار سمجھاتے رہتے ہیں اور اس پہ چلتے رہتے ہیں. اس طریقہ کار کو جو زیادہ اچھا بیان کرتے ہیں وہ کہا اس کا بیان